السلام علیکم ناظرین، میں ہوں توقیر کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں مرغلہ نیوز۔ اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے کتاب کیسے لکھتے ہیں اور کتاب شائع کس طرح سے کرواتے ہیں۔ کتاب کیسے لکھتے ہیں سیریز کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کتاب کیوں لکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کتاب لکھتے ہیں تو آپ بھی سند کے طور پہ، اتھارٹی کے طور پہ معاشرے میں معروف ہوں گے اور آپ کی کتاب بھی۔ آپ سوچیں، جب آپ کتاب لکھ کے کسی کو تحفے میں پیش کریں گے تو آپ کتنا پراؤڈ فیل کریں گے اور آپ کے دوست بھی پراؤڈ فیل کریں گے۔ تو اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ کتاب کیوں لکھنی چاہیے، صرف ایک وجہ یہ نہیں ہے، اور ہم اس ویڈیوز کے سلسلے میں آپ کو بتائیں گے کہ کتاب کیوں لکھنی چاہیے۔ کتاب لکھنے کے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ نے کتاب کس موضوع پہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ کسی خبر میں یا کسی کتاب کے بارے میں، وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ نام ایک ایسی چیز ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کا تعارف ہوتا ہے۔ صرف نام ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہوگا۔ کتاب کا نام ایک پاک کی طرح ہوتا ہے۔ یہ پاک کیا ہے؟ روس کے اندر ایک ہیٹ، ایک کیپ کے طور پہ جو ایک چیز استعمال کی جاتی ہے اسے پاک کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، میرا داغستان۔ یہ بڑی معروف کتاب ہے، ایک قسم کا یہ ایک ناول ہے، کہانی ہے، لیکن اس کے اندر جتنی کہانیاں ہیں اس کے اندر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کتاب کس طرح سے لکھی جاتی ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے تجربات کے لحاظ سے، کیونکہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ آپ کی 3-4 کتابیں ہیں تو آپ کتاب کیسے لکھ لیتے ہیں اور ہماری مدد کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتاب لکھنے کے لیے 200-300 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، لیکن اپنے آئیڈیاز کو کس طرح سے اکٹھا کر کے اور کس طرح سے کتاب کو پبلش کروایا جاتا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ہم کتاب کے نام کے حوالے سے آپ کو ایک کہانی میں آپ کو سنانا چاہوں گا، اور وہ میں اسی کتاب میرا داغستان سے میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ کتاب کا نام پاک کی طرح ہے۔ سوال یہ ہے کہ اہمیت پاک کی ہے یا سر کی۔ میں اس سلسلے میں آپ کو 3 شکاریوں کی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح وہ ایک بھیڑیا پکڑنے گئے۔ شکاری کے پاس سر تھا یا نہیں، یہ آگے جا کے وہ ایک کہانی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ 3 شکاریوں کو پتہ چلا کہ گاؤں کے قریب گھاٹی میں ایک بھیڑیا آ گیا ہے۔ تینوں نے طے کیا اسے پکڑ کر مار ڈالنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے جو طریقے اپنائے ان کے بارے میں لوگوں میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ میں آپ کو وہ کہانی سنانا چاہتا ہوں جو میں نے بچپن میں سنی تھی۔ شکاریوں سے بچنے کی کوشش میں بھیڑیا ایک غار میں جا چھپا۔ غار کے اندر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ بھی بہت تنگ، بس اتنا کہ ایک آدمی کا سر اندر جا سکے۔ شکاری ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ گئے اور اپنے رائفلوں سے غار کے تنگ دہانے کا نشانہ لے کر انتظار کرنے لگے کہ بھیڑیا غار سے باہر آئے، لیکن بھیڑیا بھی بیوقوف نہ تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی پناہ گاہ میں آرام کرتا رہا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہار اس کی ہونی تھی جو صبر کھو بیٹھتا۔ آخر شکاری اس انتظار سے اکتا گیا۔ اس نے غار میں گھسنے اور بھیڑیا کو باہر نکلنے پہ مجبور کی ٹھانی۔ شکاری دہانے پہ پہنچا اور پھر اس نے غار کے دہانے میں سر دے دیا۔ اس کے ساتھ خاصی دیر تک انتظار کرتے رہے اس کے دوست کہ آخر شکاری کہاں گیا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ غار کے اندر کیوں نہیں گیا، اس کا سر تو اندر ہے لیکن وہ دھڑ باہر ہے۔ آخر وہ دونوں دوست پریشان ہوئے کہ وہ باہر کیوں نہیں آ رہا۔ آخر انہوں نے ہمت ہاری اور اسے نکالنے کی کوشش کی۔ تو جب اسے نکالا تو پتہ چلا کہ اس کا سر ہی غائب ہے۔ اب باقی 2 شکاریوں میں بحث چھڑ گئی کہ جب اس نے غار کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی تو اس کے پاس سر تھا یا نہیں۔ ایک شکاری کہتا مجھے تو لگتا ہے اس کے پاس سر ہے، دوسرے کو اس پہ اصرار تھا کہ نہیں، اس کے پاس یہ سر نہیں ہو سکتا۔ آخر وہ لوگ بے سر کی لاش کو اس کے گاؤں لے کے آئے۔ یہ داغستان جو ہے گاؤں روس کا، یہ اس کی کہانی سنائی جا رہی ہے آپ کو۔ آخر وہ لوگ بے سر کی لاش کو گاؤں میں لے کے آئے اور سارے گاؤں کو بتایا کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ ایک معمر بزرگ نے کہا بھیڑیے کی مانند گھسنے کا جو اس نے فیصلہ کیا ہے، اسے دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عرصہ پہلے وہ اس سر سے محروم ہو چکا تھا۔ غالباً بچپن میں اس کے پاس سر نہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اس سوال کا جواب تو اس کی بیوہ دے سکتی ہے۔
وہ سب اس کی بیوی کے پاس گئے تو اس کی بیوی نے برجستہ جواب دیا، میں کیسے بتا سکتی ہوں اس کے پاس سر تھا یا نہیں، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ ہر سال اپنے لیے ایک پاک خریدا کرتا تھا۔ تو کتاب کا جو نام ہے وہ ایک پاک کی طرح ہوتا ہے، اور میرے داغستان کا جو رائٹر ہے رسول حمزہ، وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنی کتاب کا نام میرا داغستان اسی طرح سے رکھا جیسے وہ اس شکاری کے پاس پاک تھی، یعنی نام جو ہے وہ بظاہر ضرور خوبصورت ہونا چاہیے، اور آج کل کہا جاتا ہے کہ جو ریپر ہوتا ہے نا وہ بکتا ہے، ٹافی نہیں بکتی، تو لیکن نام میں بھی کوئی ایسی جان ہونی چاہیے، اس کی ایسی پہچان ہونی چاہیے جو یہ ظاہر کرے کہ یہ جو نام ہے اس نام کی وجہ سے ہی اس کتاب کے اندر جان ہے۔ اسی کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ کہاوت ہے کہ بچے کا نام تو بہت اچھا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بڑے ہو کر انسان کیسا نکلتا ہے۔ نام ہوتا ہے بہادر خان اور وہ بکری سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس سیریز میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ کتاب کے اندر پلاٹ کیسے بناتے ہیں، کتاب کے صفحات کتنے ہونے چاہیے، اس کی دیباچہ کس طرح سے لکھنا چاہیے، اس کی ترتیب کیسی ہونی چاہیے، اور آج کل کے انٹرنیشنلی جو کتاب ہے وہ کس طرح سے لکھی جا رہی ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دیکھتے رہیے مارگلا نیوز کی یہ سیریز کتاب کیسے لکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔